وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. ہماری بات چل رہی تھی المؤمن الصادق، المؤمن الحق، ایک سچا مسلمان شریعت کی نظر میں، قرآن کے آئینے میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کی زندگی کی خد و خال کیا ہوتے، ایک سچا مسلمان کیسے ہوتا. ہم ہے تو نہیں، دیکھ تو لیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے مانگ لیں اور کوشش کرتے رہیں. اللہ رب العزت کل ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرما دے. نجات کے فیصلے، اللہ کی مدد اور نصرت کے فیصلے، عزت اور سعادت کے فیصلے سچے ایمان والے کے ساتھ ہیں، سچے مسلمان کے ساتھ ہیں. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کریم فرمانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں اہل ایمان کی مدد کریں. کی بات سچے ایمان والوں کے ساتھ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غالب تم ہی رہو گے، لیکن شرط یہ کہ تم اپنے ایمان میں سچے ہو. عزت تمہیں ملے گی، عروج تمہیں ملے گا، سعادت تمہارے قدموں میں آئے گی، اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن مسلمان سچا ہو. تو سچے مسلمان کی خوبیاں اور زندگی ہم پڑھ رہے ہیں. اس کا اللہ سے تعلق، اللہ کے بندوں سے تعلق، اولاد سے تعلق، اپنے گھر والوں سے تعلق، اقربا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق. یہ بات چل رہی تھی کہ مسلمان، ایک سچا مسلمان ایک معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے ایک کارآمد فرد ہوتا ہے، مفید شخص ہوتا. عمارت ہونا، اس عمارت میں ایک اینٹ خراب ہو پوری عمارت کو نقصان پہنچا سکتے. کمزور ہے، ناقص ہے، تو وہ پوری عمارت کی خوبصورتی کے لیے داغ بن سکتا ہے، بدنمائی کا باعث بن سکتا. تو اسلامی معاشرے کے لیے ایک سچا مسلمان بدنما نہیں ہوتا، خوش نما ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی. ابھی یہ لوگ اجتماع یہاں اعتکاف بیٹھیں گے. اب اجتماع میں ایک آدمی، اعتکاف کے مجمع میں ایک آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہو، دعائیں مانگتا ہو، قیام کرتا ہو، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، تو اس پورے اجتماعی ماحول کے لیے وہ تکلیف کا باعث. تکلیف کا باعث. اور ایک ہے فرائض پورے کرتا ہے، واجبات پورا کرتا ہے، پوری رات تو قیام نہیں کرتا، زیادہ نفلیں بھی نہیں پڑھتا، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، کسی کو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی. تو اس اجتماعی ماحول کے لیے وہ سرمایہ ہے کہ نہیں؟ ایک مفید فرد ہے کہ نہیں؟ یہی اسلامی معاشرے کا حصہ تعلق ہے.
کہ اگر معاشرے میں ایک آدمی اپنی ذات میں بہت اچھا نمازی ہے اور بہت اچھے روزے دار ہے اور بہت عبادت گزار ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں، یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ ایک سچا مسلمان تو عبادت بھی اچھی کرتا ہے اور اس کا کردار اور اخلاق بھی اچھا ہوتا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک صحابی سعد کے ہاں گھر گئے اور 3 دن وہاں ٹھہرے، اور 3 دن کے بعد فرمانے لگے سعد ہم تمہارے گھر اس لیے ٹھہرے تھے کہ تمہیں اللہ کے نبی نے 3 بار جنت کی بشارت دی ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے اندر خوبی کیا ہے، اور تم تو فجر کی نماز میں اٹھتے ہو اور خوب رات کو میٹھی نیند لیتے ہو، اذان ہوتی ہے تم اٹھتے۔ لیکن حضرت عبداللہ فرمانے لگے ایک بات میں نے دیکھی حضرت سعد میں، ایک چیز دیکھی میں نے، جب بھی کروٹ لیتے تھے تو ان کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہوتا تھا، غفلت میں نہیں سوتے تھے، اور جب ان کے ساتھ نشست بیٹھنے کا موقع ملتا تو کسی کی برائی کی تذکر نہیں ہوتے تھے۔ لیکن میں نے ان کی عبادت معمولی سمجھی کہ اتنا بڑا مرتبہ کہ انہیں جنت کی بشارت مل رہی ہے اور صبح اٹھتے ہیں، کوئی خاص عبادت بھی نہیں، اتنی عبادت تو وہاں ہر مسلمان کرتا تھا۔ تو اپنی بات بتائی کہ میں نے تو تم خلوتوں تنہائیوں کی مناجات اور عبادت دیکھنے آیا تھا، وہ تو میں نے دیکھی نہیں، اور تمہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے۔ تو جب جانے لگے سعد نے بلایا، کہاں ایک بات ہے، میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، کھوٹ نہیں ہے، میں سب کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ فرمان لگے ھذا لا نطیق بہ، یہی تو ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ یہی تو ایک اسلامی معاشرے کا اثاثہ ہے، بلکہ ایک اسلامی گھرانے کا اثاثہ۔ جہاں اجتماعی ماحول ہے، ایسا آدمی دوسروں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، راحت کا باعث ہے، سکون کی چیز ہے، لوگ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، وظیفے کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، لیکن ہر آدمی اس سے تکلیف میں ہے۔ ہمارے یہاں مساجد میں ہوتا نا، کوئی آتا پہلے آ کے جان نماز بچھا دیتا ہے، کوئی پہلے آ کے کرسی لگا لیتا ہے، کوئی بعد میں آتا ہے آگے پہنچ جاتا ہے، وہ بیچارہ سمجھتا ہے اس کا نام بزرگی ہے۔ ارے میاں اس کا نام بزرگی نہیں ہے، تمہیں جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں کھڑا ہونا بزرگی ہے۔ یہ بیچارہ سمجھتا ہے اس کا نام بزرگی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا اس وقت بزرگی ہے جب تم سب سے پہلے آؤ، تب بزرگی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تم دور سے استلام کر لو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جیسے تم نے اس کو بوسہ دے دیے۔ تکلیف نہیں دینی بھائی۔ مسلمان ایک اجتماعی ماحول میں پھول کی طرح ہوتا ہے کہ کسی کے لیے بوجھ نہیں بنتا، ہر ایک کے لیے خوشبو کا باعث بنتا ہے۔ اب میں نماز میں آ گیا، نیت کر لی، لمبے رکعتیں پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، اور گاڑی وہاں کھڑی کہ سب کو راستے میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ تو بزرگی نہیں ہے۔
گاڑی وہاں کھڑی کر دی جہاں سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تو بزرگی نہیں ہے، یہ تو دینداری نہیں، یہ دینداری نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو بہت خوبصورت ہے، بہت مزے کا ہے، مزے کا ہے کہ دوسروں کو راحت ملے، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ عمل بھی ایسا اور دل کا بھی ایسا، سبحان اللہ، عمل بھی ایسا، دل کا بھی صاف ستھرا، کینہ پرور نہیں، حسد نہیں، کھوٹ نہیں۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک دل میں دو چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتی کہ وہاں ایمان بھی اور حسد بھی ہو، سبحان اللہ۔ ایک دل میں دو چیزیں نہیں اکٹھی ہو سکتی کہ وہاں حسد بھی ہو اور ایمان بھی ہو، دل کا بھی صاف۔ حسد کیا ہے کہ جو اسے نعمت ملی ہے، کیوں ملی ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے اندر، مجھے ملے نہ ملے کم از کم اس کے پاس نہ رہے، یہ حاسد ہے، اور اپنا خون جلاتا ہے اور اپنی نیکیاں بھی جلاتا ہے، صحت بھی خراب کرتا ہے، دین بھی خراب کرتا ہے، صحت بھی خراب کرتا ہے، دین بھی خراب کرتا ہے، نیکیاں بھی یوں جلتی ہیں جیسے لکڑیوں کا ڈھیر اور آگ لگا دی جائے، راکھ ہو جاتی ہے، نیکیاں بھی ایسی جلتی ہیں اس سے، اور صحت بھی خراب ہوتی۔ یہ حسد کرنے والا ہمیشہ بیچارہ اس کے چہرے پہ چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب محسود کو دیکھتا ہے جس کے پاس نعمتیں ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی، جب اسے دیکھتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی۔ یہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ کی پناہ اتحان حاسدوں سے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو ایک سچا مسلمان دل کا بھی صاف ہوتا ہے، اعمال اور کردار کا بھی اچھا، دل کا بھی صاف۔ طبیعت ہے، اللہ معاف فرمائے، دنیا پرستی ایسی ہے کہ یہ حسد بھی ساتھ لے کے آتی ہے، حسد بھی ساتھ لے کے آتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے پہلی امتوں میں یہ بیماری تھی، حسد، یہ تمہارے اندر بھی آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے، اس نے پہلوں کو ہلاک کیا، تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ دنیا پرستی جہاں آتی ہے نا، شہرت، نام و نمود، میں سب سے نمایاں، میں سب سے آگے، تو وہاں حسد آتا ہے، وہاں حسد آتا ہے۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی، ارے میاں تم نے نظر لگانے کا سامان کیوں کیا؟ نمائش کی کیوں؟ تو ایسے ماحول میں پھر حسد بہت ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں جب ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کی ریس لگی ہو پھر بہت حسد ہوتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے یہ حسد بھائیوں میں بھی پھر ہوتا ہے، بیماری ہے، روگ ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سچا ایمان، صحت مند مسلمان، اس کے دل میں ایمان صحت مند ہو، وہاں حسد نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے اللہ جیسے آپ نے یہ نعمت اسے عطا فرمائی ہے، اسے برکت دے، مجھے بھی عطا فرما، اللہ اسے اور دے، اور وہ تیرے خزانہ میں کیا کمی ہے مجھے بھی نواز دے۔ یوں مانگ لے نا بھائی، یوں مانگ، اسے آپ نے عطا فرمایا ہے، مولا تیرے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ کسی کا کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی کا کاروبار اچھا نہیں لگتا، کسی کا گھر اچھا نہیں لگتا، کسی کی گاڑی اچھی نہیں لگتی، آگ لگ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے
وتحاب بالالسن وتبغض بالقلوب، زبان سے کہیں گے گاڑی بڑی اچھی لگ رہی ہے، اندر حسد کی آگ جل رہی ہو، یہاں گھر بنایا آ کر خوش، دل خوش ہوا، اندر ہی اندر آگ جل رہی ہے۔ اچھی جولری لائی آپ نے، بڑا اچھا ہار بنوایا ہے، لیکن اندر ہی اندر تکلیف بڑھ گئی ہے۔ تو سچے نبی نے اس بیماری کی نشاندہی کی کہ تحاب بالالسن وتباغض بالقلوب، زبان سے محبتوں کا اظہار ہوگا اور دل میں حسد کینہ ہوگا، اندر بغض ہوگا کہ یہ کیوں مل گیا، اسے بڑا روگ ہے، بڑا روگ۔ نیکیاں نہیں رہتی، نیکیاں نہیں رہتی، نیکیاں نہیں رہتی، مہینوں کی سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی، مہینوں اور سالوں کی محنت ضائع ہو جایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس روگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس روگ سے، اس بیماری سے محفوظ۔ بڑی سخت روحانی مرض ہے یہ۔ ایسا آدمی اللہ عبادت پر میں کبھی خوش نہیں رہتا زندگی میں۔ حاسد آدمی کو آپ خوش نہیں دیکھیں گے، وہ جسے دیکھے گا حسد آ رہا ہے، جسے دیکھ رہا ہے حسد بڑھ رہا ہے، آگ لگ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہ کریں۔ جہاں آپس میں حسد کرنے لگے ان سے بھلائی اٹھا لی جائے۔ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ ان کے آپس میں حسد نہ ہو۔ جہاں حسد آیا بلائی چلی گی۔ اللہ حفاظت فرمائے اگر یہ حسد گھروں میں آ جائے اس گھر سے بلائی چلی جائے گی، خاندان میں آیا وہاں سے خیر چلی جائے گی، معاشرے میں آیا وہ اللہ کی خیر سے معروم ہو جائے گی۔ تو مسلمان کینہ پرور نہیں ہوتا، کھوٹ نہیں ہوتا، حاسد نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان تو اپنے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے دین کا تعارف ایک لفظ دے کر آیا، فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اتنا مختصر تعارف، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ پوری دینی زندگی کا تعارف ایک لفظ سے، فرمایا دین النصیحہ، خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی کتنی بنیادی آثار سے ہمارے دین میں دوسرے کی بھلائی چاہنا، دوسرے کی خیر خواہی چاہنا، دوسرے کے لیے راحت بننا، دین تو بھلائی کا نام ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایمان والا تو ایمان والے کے لیے آئینہ ہے، اگر اس میں کوئی کمزوری دیکھے تو محبت سے، جیسے آئینہ ڈھول نہیں پیٹتا بلکہ جو آئینہ اسے دیکھتا ہے اس کو نشاندہی کرتا ہے کہ تیرے چہرے پہ یہ داغ ہے، ڈھول نہیں پیٹتا، بدنام نہیں کرتا۔ تو ایمان والے کے لیے تو ایمان والا آئینہ ہے، اگر اس میں کمزوری دیکھی تو چپکے سے، خیر خواہی سے اس کی رہنمائی کرتے، آئینہ ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے مسلمان تو ظالم کی بھی مدد کرتا ہے، اپنے مظلوم بھائی کی بھی مدد کرتا ہے۔ یا رسول اللہ ظالم کی کیسے مدد کرتا؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکنا، بڑے کا نقصان ہو رہا ہے، اس بیچارے کا نقصان ہو رہا ہے، اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، اس کو ظلم سے روکنا، اس کے ساتھ خیر خواہی۔ مظلوم کو تیری مدد کی ضرورت ہے، اس کے حق میں خیر خواہ بن کے کھڑا ہو گیا، مددگار بن کے کھڑا ہو گیا۔ یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور اسلام کی سچائی نصیب فرمائے اور یہ صفات نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.